وفاقی حکومت کا یوم آزادی پر نوجوانوں کے لیے بڑا تحفہ، الیکٹرک بائکس وزیر اعظم اعلان کریں گے۔ قدرتی آفات کی وارننگ کے لیے پاکستانی سیٹلائٹ کب لانچ کیا جا رہا ہے؟ سیلابی موسم کی صورتحال، ٹک ٹاک نے نیا سرچ فیچر پاکستان میں متعارف کرا دیا۔ چین کی جانب سے عالمی سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے تعاون کے لیے نئی تنظیم بنانے کی تجویز دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، وفاقی حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے لیے بڑے شاندار منصوبے سامنے آ رہے ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں اور بائکس کو فروغ دینے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک اہم پالیسی تیار کی ہے اور نوجوانوں کے لیے 14 اگست کو اس بڑی خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے 1,16,000 الیکٹرک بائکس 2 سالوں کی اقساط پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بائکس کے لیے اقساط اور سبسڈی اسکیم تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف یوم آزادی پر نئی EV پالیسی اسکیم کا اعلان کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک ایسوسی ایشن کی جانب سے اسکیم تیار کی جا رہی ہے، جس کے تحت فی الیکٹرک بائکس اور رکشے پر 50,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی اور اسکیم کے تحت اہلیت کے لیے عمر کی حد 18 سے 65 سال تک ہوگی۔ فی الیکٹرک بائک کی قیمت 2,50,000 روپے تک مقرر ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ 50,000 کی سبسڈی اور بقیہ 2 لاکھ سے زائد رقم اقساط میں ادا کرنا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق 17 کمپنیاں الیکٹرک بائکس بنانے کے لیے لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور پالیسی کے تحت 2030 تک 30% الیکٹرک وہیکلز کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ EV پالیسی کی کامیابی کے لیے 5 سال میں 100 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ رواں مالی سال کے لیے 9 ارب، 2027 کے لیے 19 ارب، سال 2028 میں 24 ارب سے زائد اور سال 2029 میں 26 ارب سے زائد سبسڈی مختص ہوگی اور سال 2030 میں سبسڈی کی مد میں تقریباً 23 ارب روپے مختص ہوں گے۔ سال 2030 تک 22,13,000 الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کا ہدف بھی حکومت پاکستان نے مقرر کیا ہے اور پالیسی کے تحت سال 2040 تک 90% الیکٹرک گاڑیوں کے ہدف کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور ناظرین، حکومت کی جانب سے زیرو ایمیشن وہیکل فلیٹ 100% تک مکمل حاصل کرنے کی مدت 2060 ہوگی۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی کی فروغ سے درآمدی فیول کی لاگت میں کمی آئے گی، جبکہ ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ادھر ناظرین، اسی سلسلے میں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کا ایک اور بڑا اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 31 جولائی کو چین کے یی چونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان اتوار کے روز اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سپارکو کے مطابق یہ سیٹلائٹ قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کی بروقت وارننگ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ یہ زرعی پیداوار کے جائزے اور شہری منصوبہ بندی میں بھی پاکستان کو مدد فراہم کرے گا۔ سپارکو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کے خلائی اور سائنسی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے اور یہ سیٹلائٹ ہماری آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا۔ یہ پیش رفت اسلام آباد اور چائنا کے درمیان خلائی سائنس میں گہرے ہوتے تعلقات کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ رواں سال مئی میں پاکستان چین کے خلائی اسٹیشن ٹریننگ پروگرام میں شامل ہونے والا پہلا غیر ملکی ملک بن گیا تھا اور اس معاہدے کے تحت 2 پاکستانی خلا نوردوں نے چین کے انسان بردار خلائی پروگرام کے لیے تربیت بھی حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک خلا نورد کو مستقبل میں چین کے تیانگ گونگ اسپیس اسٹیشن پر سائنسی پیلوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر مشن کا حصہ بنائے جانے کی توقع ہے۔ جنوری میں پاکستان نے اپنا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ مشاہداتی سیٹلائٹ چین کے شمالی شہر جیوکوان سے خلا میں روانہ کیا تھا۔ اس سیٹلائٹ کا مقصد قدرتی وسائل کی نگرانی، آفات سے نمٹنے، شہری ترقی اور زرعی بہتری کو فروغ دینا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں سپارکو نے اعلان کیا تھا کہ اس کا تیار کردہ روور 2028 میں چین کے چینگ E8 مشن کے ساتھ چاند کے جنوبی قطب پر بھیجا جائے گا اور اس اقدام کو پاکستان کی خلائی تحریک میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح خلائی ٹیکنالوجی کو قومی ترقی اور آفات سے نمٹنے کے لیے بروئے کار لا رہا ہے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب مونسون کے دوران سیلابی صورتحال اور افواہوں کے پھیلاؤ کے پیش نظر ٹک ٹاک نے پاکستان میں ایک نیا سرچ فیچر متعارف کرا دیا ہے جو صارفین کو مصدقہ اور بروقت معلومات تک رسائی فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ ٹک ٹاک نے پاکستان میں جاری مونسون کے سیلابی موسم کے دوران اپنے صارفین کو مستند اور بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے نئی سرچ گائیڈ متعارف کروائی ہے۔ یہ اقدام اس پلیٹ فارم پر تحفظ اور حقائق پر مبنی آگاہی کو فروغ دینے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد قدرتی آفات سے متعلق پھیلنے والی غلط معلومات کے رجحانات کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنا ہے۔
اب جب صارفین ٹک ٹاک پر سیلاب سے متعلق معلومات تلاش کریں گے تو انہیں ایک نمایاں بینر دکھائی دے گا جو معتبر ذرائع سے معلومات کی تصدیق کی ترغیب دے گا۔ اور ناظرین، یہ گائیڈ براہ راست صارفین کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA تک رسائی فراہم کرتی ہے، جہاں سے پاکستان میں قدرتی آفات سے متعلق مصدقہ اور تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس گائیڈ میں ٹک ٹاک کے سیفٹی سینٹر پر دستیاب وسائل اور ٹریجک ایونٹ سپورٹ گائیڈ کے لنکس بھی شامل کیے گئے ہیں جو مشکل حالات سے دوچار افراد کے لیے عملی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ گائیڈ واضح کرتی ہے کہ سانحہ کن اقسام کے واقعات کو کہا جاتا ہے جن میں قدرتی آفات سے لے کر ذاتی نقصان تک کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ چین نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی بین الاقوامی تنظیم قائم کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ ٹیکنالوجی کا فائدہ تمام ممالک تک یکساں طور پر پہنچ سکے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی تنظیم قائم کرنا چاہتا ہے جو مصنوعی ذہانت یعنی AI پر عالمی تعاون کو فروغ دے، اور خبردار بھی اس نے کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چند ممالک اور کمپنیوں کا خصوصی کھیل بننے کے خطرے سے دوچار ہے۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے شنگھائی میں ہونے والی سالانہ عالمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین تیزی سے ترقی کرتی AI ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کی عالمی کوششوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اپنی پیش رفت دوسروں سے بانٹنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بدھ کے روز ایک AI منصوبہ جاری کیا تھا جس کا مقصد اتحادی ممالک کو امریکی AI کی برآمدات میں اضافہ کرنا ہے تاکہ چین پر ٹیکنالوجی کے میدان میں سبقت برقرار رکھی جا سکے۔ اگرچہ چین کے وزیراعظم لی چیانگ نے امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واشنگٹن کی جانب سے چین کی AI ترقی کو روکنے کی کوششوں کا حوالہ دے رہے تھے۔ اور چینی وزیراعظم نے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ AI کو سب کے لیے کھلا رکھا جائے اور تمام ممالک اور کمپنیاں اس کے استعمال کا مساوی حق رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ دوسرے ممالک، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر یا کم آمدنی والے ممالک کے ساتھ اپنے ترقیاتی تجربات اور مصنوعات شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ AI سے جڑے خطرات کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ اور چینی وزیراعظم نے بتایا کہ AI چپس کی محدود فراہمی اور مہارتوں کے تبادلے پر پابندیاں اہم رکاوٹیں بن چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر عالمی سطح پر AI کی حکمرانی بھی اب بکھری ہوئی ہے، خاص طور پر ریگولیٹری تصورات اور ادارہ جاتی اصولوں کے حوالے سے ممالک میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں ہم آہنگی کو مضبوط کرتے ہوئے ایک عالمی AI حکمرانی کا فریم ورک جلد از جلد تشکیل دینا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ ناظرین، 3 روزہ شنگھائی کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب چین اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی کے میدان میں مقابلہ شدت اختیار کر چکا ہے اور AI اس مقابلے کا اہم میدان بن چکا ہے۔ واشنگٹن نے چین کو جدید ترین ٹیکنالوجی بشمول نیوڈیا جیسی کمپنیوں کی اعلیٰ درجے کی AI چپس اور چپ سازی کے آلات کے برآمدات پر پابندی لگا رکھی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چین کی عسکری صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ان پابندیوں کے باوجود چین نے AI کے میدان میں ایسی پیش رفت جاری رکھی ہے جو امریکی حکام کی گہری نظر میں ہے۔ ایک گول میز اجلاس میں جس میں روس، جنوبی افریقہ، قطر، جنوبی کوریا اور جرمنی سمیت 30 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک تھے، چین کے نائب وزیر خارجہ ما یاوشو نے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ یہ مجوزہ تنظیم AI میں عملی تعاون کو فروغ دے اور وہ اس تنظیم کا صدر دفتر شنگھائی میں بنانے پر غور کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے AI کی عالمی حکمرانی کے لیے ایک عملی منصوبہ آن لائن جاری کیا ہے جس میں حکومتوں، بین الاقوامی اداروں، کمپنیوں اور تحقیقی اداروں کو باہمی تعاون، سرحد پار اوپن سورس کمیونٹی کے قیام اور بین الاقوامی تبادلوں کو فروغ دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔